رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المتين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاقر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وثم لتسألن يومئذ عن النعيم صلوات پڑھ دیں زانی گرامی، یہ مجالس عزا، یہ ذکر اہل بیت ایک ایسا عظیم وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار کی بارگاہ میں انسان بہت تیزی کے ساتھ نزدیک ہو سکتا ہے اور تقرب الہی حاصل کر سکتا ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان کہتے ہیں کہ عرفان حاصل کرنے کے دو اہم راستے ہیں کہ انسان اگر عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے، معرفت الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے دو مکان ہیں، فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہیں۔
سب سے پہلا مکان ہے حرم سید الشہداء، کہ اللہ ہم سب کو زیارت سید الشہداء نصیب فرمائے۔ حرم سید الشہداء ایسا مکان ہے کہ جہاں پر انسان خدا سے نزدیک ہو سکتا ہے، کہ جس کا لقب خود سار اللہ ہو، اس کی بارگاہ میں انسان پہنچ جائے یعنی خدا سے نزدیک ہو گیا۔ اور دوسرا مکان ہے جہاں پر مجلس حسین برپا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایسا مکان ہے کہ انسان خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، شدت کی تیز دھوپ سے بچنے کے سوا پڑھتے رہو حدیث کسا اور کچھ نہیں، مال ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا اسلام کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، گھر میں بچھاؤ فرش عزا اور کچھ نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ شہدائے کربلا کی معرفت اور ان کے حسن اخلاق کے زندگی بسر کرنے کے لیے جوش ایمانی کے ساتھ بلند ترین سلوات۔ عزیزان گرامی، مجھے جو موضوع عنوان دیا گیا ہے علی ولی اللہ، کہ اس جملے پر کچھ روشنی ڈالنا ہے۔ در حقیقت میں ساری کائنات کی خلقت ہے ہی علی ولی اللہ پر۔ علی ولی اللہ اسم اعظم الہی ہے، اسم اعظم الہی علی ولی اللہ۔ قرآن مجید میں لفظ ولایت 273 مرتبہ آیا ہے، 233 ٹائمز، اور کہتے ہیں کہ اگر انسان کوئی کام نہ بن رہا ہو تو علی ولی اللہ 233 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اور اس کے بعد تاثیر دیکھیں، علی ولی اللہ کی تاثیر دیکھیں۔ اس قدر اثر ہے اس جملے میں، 233 مرتبہ قرآن میں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ کوئی لفظ اتنی کثرت سے استعمال نہیں ہوا قرآن میں جتنا ولایت، لفظ ولایت استعمال کیا گیا۔ اس قدر عظمت ہے اس لفظ ولایت کی، اور اس کی عظمت اس قدر ہے کہ پروردگار دو عالم جہاں پر اپنے نبی سے مختلف لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، کبھی محبت آمیز لہجے میں گفتگو کرتا ہے، کہیں مدثر کہتا، کہیں مزمل کہتا، کہیں طٰہٰ کہتا، کہیں یاسین کہتا، مگر جب آئی ولایت کی بات تو یہاں محبت کی گفتگو نہیں بلکہ کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچائیں۔ جہاں ولایت کا مسئلہ آ جاتا ہے اب یہاں پر محبتیں نہیں بلکہ عہدے یاد دلائے جاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا کس لیے ہے۔ ولایت عزیزان کرام اس قدر اہمیت ہے، ولایت کی عظمت ہے کہ دیکھو اس ولایت کی نعمت کو کم نہ سمجھنا۔ فرمایا کہ ولایت اس قدر عظیم نعمت ہے کہ اس کا شکر زندگی بھر بھی انسان کرتا رہے تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس قدر عظیم نعمت ہے ولایت۔ عزیزان گرامی، لوگ دنیا میں مختلف چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں۔ انسان غذا کو نعمت سمجھتا ہے، دولت کو نعمت سمجھتا ہے، اولاد کو نعمت سمجھتا ہے، صحت کو نعمت سمجھتا ہے، مگر قرآن جسے نعمت کہتا ہے اسے ولایت کہتے ہیں، اسے ولایت کہتے ہیں۔ روایت میں ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आपके ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अगर अल्लाह की नेमतों को मुनहसिर समझ रहा है दुनियावी नेमतों में, खुर्द व खुराक में, तो उसने इल्म से कोई बहरा हासिल नहीं किया, यानी कोई इल्म उसे हासिल ही नहीं हुआ है, यानी मारिफत ही नहीं है। अगर उसने फ़कत और फ़कत ये खुर्द व खुराक को नेमत समझ बैठा, औलाद को नेमत समझ बैठा, यानी इससे इनकार नहीं हो रहा है कि ये दुनियावी जो नेमतें होती हैं ये नेमत नहीं है, मगर यहाँ कह रहे हैं कि अगर मुनहसिर समझ लें, इसी को नेमत समझ लें, तो उसकी ये कोताही, ये नज़र है। फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने अता की है वो है विलायत की नेमत है। जो रोज़े ईद गदीर, जहाँ नमाज ईद गदीर पढ़ी जाती है और 8वें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं कि जो शख्स ईद गदीर में ये अमल अंजाम दें कि जो नमाज पढ़ने के बाद 100 मरतबा सजदे में जाकर शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह 100 मरतबा पढ़ें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद फिर 100 मरतबा शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह पढ़ें, वो अमल अंजाम देने वाला ऐसे हैं जैसे परवदिगार की बारगाह में जैसे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। और जो इनकार विलायत करता है वो ऐसे हैं जैसे शैतान का इनकार आदम के सजदे से। 8वें इमाम फरमा रहे हैं कि जो विलायत का इनकार करे जैसे आदम के सजदे से शैतान ने, इब्लीस ने सजदे का इनकार किया। ज़ाने ग्रामी फरमा रहे हैं इस कदर अजीम नेमत है, इस नेमत को कम ना समझो। सूरह तकासुर की आखिरी आयत मैंने जिसे सरनामा कलाम करार दिया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि हम उस रोज़ उस नेमत के बारे में सवाल करेंगे, सवाल किया जाएगा, उससे सवाल होगा। एक मर्तबा अहले सुन्नत के इमाम अबू हनीफा जब छोटे इमाम की खिदमत में आते तो इमाम पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तूने इस आयत की ज़ैल में ये नेमत से मुराद तूने ये कहा है कि जो खाना पीना अल्लाह हमें अता करता है इसके बारे में अल्लाह सवाल करेगा। तो उसने कहा जी मैंने यही की तफसीर की है। इमाम ने कहा कि तू उसके बारे में क्या कहेगा, अगर कोई दावत दें और दावत देने के बाद दस्तरखान पर मुख्तलिफ़ नेमतें रखें और उसके बाद जब तुम फारिग हो चुके हो उसके बाद तुम्हें याद दिलाएं कि तुम्हें क्या खिलाया है, तुम्हें सारी नेमतें गिनाएं कि मैंने तुम्हें ये खिलाया, मैंने तुम्हें ये खिलाया, तो ऐसे मेज़बान के बारे में क्या कहोगे? तो उसने कहा कि ऐसे मेज़बान के बारे में कहूँगा कि बड़ा बखील है, खिला भी रहा है, हिसाब भी ले रहा है। तो इमाम ने कहा फिर खुदा के बारे में तो ये गुमान कर रहा है कि खुदा इस कदर बकील है कि जो नेमतें खिला रहा है इसका हिसाब लेगा। फरमाया फिर इससे मुराद कौन सी नेमत है जो अल्लाह सवाल करेगा? इमाम ने फरमाया वो नेमत हमारी विलायत की है कि जो रोज़े गदीर रसूल खुदा ने अली को हाथों पर उठाकर कहा मन कुंत मौला फहाजा अलीउन मौला। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली अलैहिस्सलाम की मारिफत और उस पर जिंदगी बसर करने के लिए जमीयन मोमिन और मोमिनात के बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व ज़ाने ग्रामी ये इस कदर अजीम नेमत इमाम ने फरमाया, वो नेमत के जिसकी नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा वो अलीउन वलीउल्लाह के मुताल्लिक़ सवाल होगा। ज़ाने ग्रामी कहते हैं कि पैगंबर फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पर गया और फरमाते हैं कि देखिए मेराज खुद नाम है जहाँ मीम और ऐन का राज होता है। लफ्ज़ मेराज को ही आप देख लें, मीम और ऐन का जहाँ राज होता है उसे मेराज कहते हैं, मेराज कहते हैं। कि एक मरतबा जब पैगंबर मेराज पर गए तो देखा चौथे आसमान पर मौला कायनात की शबी मौजूद है। तो एक मरतबा जिब्राइल से कहा जिब्राइल अली हमसे पहले यहाँ मौजूद है।
جبرائیل نے کہا رسول اللہ آپ نے جب یہ روایت بیان کی کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے، تو فرشتوں نے کہا پروردگار دنیا والوں کو تو یہ نعمت مل رہی ہے، علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، فرشتے محروم ہیں۔ تو اللہ نے علی کی شبیہ کو اس جنت میں اس مقام پر بنایا ہے آسمان پر کہ فرشتے اپنی اپنی نوبت سے آتے ہیں اور یہ عبادت انجام دیتے ہیں، یہ عبادت انجام دیتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا۔ یا علی کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، نبی بولے خدا بولا علی مولا، علی مولا، نبی بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، لگے جب حیدری نعرہ علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری عزیزان گرامی دیکھیں جب معراج پر گئے تو فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، جہنم کے 7۔ دیکھیں جنت کا دروازہ اضافی رکھ کے بتا رہا ہے کہ اللہ سب کو جنتی بنانا چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنمی بن جائیں۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار، اگر سارے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم خلق ہی نہیں کرتا۔ یہ ہے علی کی محبت کی تاثیر، علی ولی اللہ کی تاثیر ہے، جہنم خلق ہی نہیں ہوتی اگر علی ولی اللہ پر جمع ہو جاتے۔ فرمایا 8 دروازے اور اس جنت کے 8 دروازوں پر 4 جملے لکھے ہوئے ہیں کہ جس میں سے 3 جملے ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے، 3 جملے ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ علی ولی اللہ، 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 جنت کے ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے یہ کلمہ علی ولی اللہ۔ عزیزان گرامی اس قدر عظمت ہے، اہمیت ہے۔ آیت اللہ جوادی آمولی سے ابھی وہ حیات میں ہے، اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے۔ ان سے شاگرد نے سوال کیا علامہ جوادی آمولی سے، یہ بتائیے کہ جو روایت ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کی جب حلقے کو بجایا جائے گا، اس کنڈی کو بجایا جائے گا تو اس سے روایت میں ہے کہ یا علی کی آوازیں آتی ہے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو فرمایا علامہ جوادی آمولی علامہ طباطبائی کے شاگرد ہے، فلسفے کے استاد ہے، اس لیے پوچھا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا فلسفہ یہ ہے کہ دیکھو جب بھی کسی کے گھر پر جاتے ہو تو گھر پر کس کا نام بلاتے ہو؟ جو صاحب مکان ہوتا ہے اسے پکارا جاتا ہے۔ ارے علی صاحب جنت ہے، علی مالک جنت ہے، علی بستر رسول پر سو کر مرضیات الہی اور جنت کو حاصل کر لیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ فرمایا جس کے گھر پر جاتے ہو یا علی یا ولی یا علی، ہر گھڑی ہر گلی کر کے ذکر علی لگے نعرہ مل کے آپ کے امام زمانہ بلندر سلوات اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی اس قدر اہمیت ہے
چوتھے امام فرماتے ہیں ابو حمزہ سمالی، شاگرد ہے چوتھے امام، فرما رہے ہیں ابو حمزہ سمالی سے کہ بتاؤ دنیا کا سب سے افضل ترین مکان کون سا ہے، اور بتاؤ کہ دنیا میں سب سے طولانی عمر کس نے کی؟ تو ایک مرتبہ ابو حمزہ سمالی نے کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے امام کے سامنے انسان عاجزی کا اظہار کرے، عالم کے سامنے، امام کے سامنے انسان عاجزی کا اظہار کرے۔ فرمایا مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ سب سے بہترین مقام ابراہیم اور رکن میں ہے، کہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کا مقام سب سے بہترین مقام، اور سب سے طولانی عمر جس نبی نے کی وہ حضرت نوح کی عمر تھی، 2500 سال۔ اس کے بعد فرمایا چوتھے امام نے کہ اگر کوئی انسان اس مقام پر جو سب سے مقدس ترین مقام اور سب سے طولانی عمر زندگی گزارے، نوح کی زندگی اگر انسان کو مل جائے اور گزارے اس مقام پر، دن بھر نمازیں پڑھتا رہے، راتوں میں نمازیں پڑھتا رہے، سارے دن روزہ رہتا رہے، مگر علی کی ولایت نہ رکھتا ہو، ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ یا علی یا علی یا علی محمد والے محمد، اللہم صلی حضران گرامی، یا علی علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، عزیزان گرامی دیکھیں اس قدر اہمیت ہے ولایت کی۔ ولایت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اگر ولایت نہ ہو سارے اعمال بیکار ہے۔ اگر ولایت کو صحیح معنی میں انسان نہ سمجھیں، دیکھیں ولایت کی اس قدر اہمیت ہے کہ ولایت کو جز ایمان رکھا گیا ہے، جز اسلام نہیں رکھا گیا۔ اسلام اسے کہتے ہیں کہ جو انسان ظاہر کرتا ہے زبان سے، اسے کہتے ہیں اسلام۔ اور جہاں پر قرآن مجید فرماتا ہے کہ عرب کے جاہل بدو جو کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ اعراب کہتے ہیں، عرب کے جاہل بدو کہ ہم ایمان لائے، رسول ان سے کہیے کہ ابھی ایمان نہیں لائے ہو، کہو بلکہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی اسلام لائے ہیں۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے قلبوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ جہاں ایمان قلب میں داخل ہوتا ہے اسے ایمان کہتے ہیں، جب تک زبان پر ہو اسے اسلام کہتے ہیں۔ تو اللہ نے علی ولی اللہ کو اسلام کا جز نہیں بنایا، ایمان کا جز بنایا، کہ دیکھو فقط زبان سے علی ولی اللہ کہہ کر دعوے علی ولی اللہ نہ کر لینا، بلکہ علی ولی اللہ دل میں اترنا چاہیے، علی ولی اللہ عمل میں اترنا چاہیے۔ عملی اعتبار سے دیکھو کہا گیا ہے کہ ایمان کہتے ہی اسے ہیں، کہ ایمان جو کہا جاتا ہے کہ قبر میں جو منکر و نکیر سوال کریں گے، سوالات پورے بتا دیے گئے ہیں، جوابات بھی بتا دیے گئے ہیں، اس کے بعد اب مشکل کیا ہے، پھر اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ قبر میں بڑی مشکل ہے، بڑی سختی ہے قبر میں۔ تو پھر اب مشکل کیا ہے، جب ایگزام پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، آنسر بھی آؤٹ ہو چکے ہیں، اور کھلی آزادی ہے، چیٹنگ کرے جتنا چیٹنگ کرنا چاہے، مولوی کو اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، قبلہ بتائیے، بولیے، 2 مرتبہ بولیے، بھی 1 مرتبہ نہیں۔ اتنا سب بتانے کے باوجود بھی قبر میں سب پریشان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علی ولی اللہ فقط لخلق زبان نہیں ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے، انسان کے عمل اور کردار میں علی ولی اللہ اترنا ہے۔ جہاں توحید کا سوال ہوگا کہ تم نے توحید کو کیسے مانا، صرف زبان کی حد تک، زبان کی حد تک صرف دنیا میں چلے گا، قبر میں توحید بھی نہیں چلنے والی ہے۔ قبر میں توحید بھی کہ تم نے واقعاً خدا کی توحید کو مانا یا نہیں مانا، نبوت کو مانا یا نہیں مانا۔ پانچواں فرماتے ہیں کہ
جو شخص خدا کی عبادت کرتا ہے بغیر معرفت کے وہ شرک کر رہا ہے، غیر خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ راوی نے پوچھا مولا معرفت کہتے کسے ہیں؟ آپ دیکھیں سوالات، دیکھیں اہل بیت سے جو سوالات کیے گئے ہیں انہوں نے وضاحت کی ہے۔ امام نے فرمایا معرفت یہ ہے کہ ہماری ولایت کو دل میں رکھتا ہو۔ اگر ہماری ولایت کو دل میں نہ رکھتا ہو اور عبادت کر رہا ہے، غیر خدا کی عبادت کر رہا ہے، اس لیے اس کی عبادت کر رہا ہے جسے پہچانتا ہی نہیں، جسے پہچانتا ہی نہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی نے خدا کو پہچانا وہ ہم اہل بیت ہیں، وہ ہم ہیں کہ جو خدا کو پہچانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں۔ اگر ہماری ولایت اور محبت کے بغیر عبادت تمہاری غیر خدا کی عبادت، امام نے فرمایا۔ تو دیکھو عبادت اور یہ ایمان انسان کے کردار میں، انسان کے دل میں، زندگی میں جب تک نہیں اترتا، عملی اعتبار سے کہا گیا اس لیے کہ دیکھو توحید ایک فکری توحید ہوتی ہے جو نظریہ سمجھایا جاتا ہے، اور ایک توحید عملی ہے۔ انسان کی زندگی میں توحید اترنا چاہیے۔ تم سوائے خدا کے کسی کو رازق نہ جانو، خدا کے، کہ خدا رازق ہے، خدا رزق دینے والا ہے، اور تم خدا کے علاوہ کسی کی قدرت کو نہ مانو سوائے ساری قدرت خدا کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری قوتیں اور قدرتیں اگر کسی کی ہے تو وہ صرف خدا کی ہے۔ خدا کے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے۔ عملی میدان میں تم کتنے پریکٹیکل زندگی میں کتنی توحید کو تم سمجھتے ہو، تم نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل اتارا توحید کو، ولایت کو، نبوت کو تم نے کتنی عملی طور سے ہم نے زندگی میں سمجھا نبوت کو، نبی کی بات مانی، نبی کی اتباع کی یا نہیں کی۔ ولایت علی ولی اللہ صرف لقلقہ زبانی تھا، یہ دعوی زبانی تھا، یا عملی اعتبار سے تمہاری زندگی میں علی ولی اللہ نظر آیا یا نہیں آیا؟ علی ولی اللہ یعنی کردار کو بنانا، علی ولی اللہ یعنی اپنی زندگی کو علی ولی اللہ کے مطابق بنائے۔ تمہاری زندگی چیخ اور چلا کر کہے علی ولی اللہ، تمہارا کردار کہے علی ولی اللہ۔ عزیزان گرامی، انسان فقط زبان سے نہیں، اس لیے کہ دیکھیں زبان کی بات جب آتی ہے سورہ منافقون میں خدا کیا کہتا ہے؟ قال المنافقون، منافقون کہتے ہیں انکا رسول اللہ، پروردگار کہتا ہے، پروردگار گواہی دیتا ہے کہ آپ رسول خدا ہے، مگر پروردگار یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ جو منافقین زبان سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ رسول خدا ہے، آپ انکا لرسول اللہ، کہ آپ رسول خدا ہے، خدا گواہی دیتا ہے کہ آپ رسول خدا ہے، مگر یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ دیکھیں زبان سے فقط کہہ لینا کافی نہیں ہے جب تک رسول اللہ پر ایمان تمہارے دل میں نہ اترے۔ علی ولی اللہ فقط کہہ لینا، کہ فقط اصرار کہ یہاں پر علی ولی اللہ کیوں نہیں کہتے، یہاں پر علی ولی اللہ کہیں نہیں کیوں نہیں کہتے، کہ دیکھو جہاں پر اجازت دی گئی ہے وہاں کہیں گے، جہاں نہیں کہا گیا نہیں کہیں گے۔ علی ولی اللہ کہ دیکھو اطاعت لازم ہے۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا، پروردگار تو آدم کو کیوں سجدہ کرا رہا، تو اپنے آپ کو مجھے 1000 سجدے اور کرا لے، میں کرنے کو تیار ہوں، مگر اللہ نے کہا نہیں، آدم کو سجدہ کر، جو خدا کہہ رہا ہے اسے ماننا ہے، جو اہل بیت کہہ رہے ہیں اسے مان لینا ہے، اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ اطاعت کر لینا، مطیع ہو جانا، کہ جہاں کہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، جہاں کہا گیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں، یہ نہ کہیں۔ دیکھیں دوسرے امام نے صلح کی اور تیسرے امام نے جنگ کی۔ شیعوں کا کردار یہ ہے کہ جہاں امام نے صلح کر لی آپ خاموش ہو جائیں، جہاں امام تلوار اٹھاتے ہیں امام کا ساتھ دے دیں، یہ تھا شیعوں کا کردار۔ یہ نہیں کہ آپ امام پر اعتراض کریں اور یہ کہیں کہ آپ صلح کیوں کر رہے ہیں۔ کس قدر مظلومیت ہے دوسرے امام کی کہ مدینے والے امام کو اس طرح سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے صلح کر لی، معاویہ جیسے شخص کے ساتھ صلح کر لی۔ عزیزان گرامی،
دیکھیں علی ولی اللہ یعنی یہ ہے کہ اپنے امام کی اطاعت کرے، جو امام کرے وہ حق ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اس راستے سے ہمیں گمراہ نہیں ہونا ہے، ہمیں حد و حدود پار نہیں کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے حقیقت میں معرفت علی ولی اللہ، کہ علی ولی اللہ کی حقیقی معرفت زندگی میں تم نے کتنا اتارا ہے، کہ تم نے دیکھو کہ جہاں پر امام نے اگر اپنا کسی کو نائب بنایا ہے تو تم نے اس نائب کی کتنی اطاعت کی، تم نے کتنی فرما برداری کی۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے زمانے کا نائب، امام کا نائب وہ غریب ہو جائے، تنہا ہو جائے۔ مسلم ابن عقیل نائب امام ہے کوفے میں، دیکھیں کوفے والوں نے یہی کہا، مسلم ہم امام کو تو مانتے ہیں مگر تمہیں فقط امام کا سفیر مانیں گے، بس اس کے علاوہ تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ مسلم نے کہا کہ میں نائب امام ہوں، میری اطاعت تم پر لازم ہے۔ کہا نہیں، ہم صرف معصوم کی اطاعت کرتے ہیں، غیر معصوم کی اطاعت ہی نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی دیکھیں کوفے والوں نے علی ولی اللہ سمجھا ہی نہیں تھا صحیح معنی میں۔ دیکھیں اس لیے کہتے ہیں علی ولی اللہ فقط لخلقہ زبان نہ ہو، علی ولی اللہ اگر پوری معرفت کے ساتھ ہوگا تو پھر کوفے میں مسلم اکیلا نہیں ہوگا، پھر کبھی مسلم کوفے میں اکیلا نہیں ہوگا۔ مسلم کا انقلاب جو ناکام ہوا ہے یہ علی ولی اللہ کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہوا۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت اور اس معرفت میں زندگی بسر کے کرتے جمیع مومن و مومنات کے لیے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی کس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو علی ولی اللہ ایمان کا جز ہے، اسلام کا جز نہیں ہے، اسے تمہارے دل میں اتارنا ہے، تمہارے کردار میں اتارنا ہے۔ علی ولی اللہ یعنی اطاعت مطلق۔ عزیزان گرامی دیکھیں ولایت کہتے کسے ہیں، ولایت کے معنی کیا ہے؟ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہر چوراہے پہ چبوتروں پر ولایت کی گفتگو کرتے ہیں اور اس ولایت کے ضمن میں ہی امام کے کئی نائبین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں ولایت کی بحث میں سب کہہ رہے ہیں ہم بھی دعوے دار ہیں ولایت کے، ہم ولایت کو مانتے ہیں۔ بھیا ذرا بتائیے ولایت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ولایت کہتے کسے ہیں؟ کوئی بتا نہیں سکے گا کہ ولایت کے معنی کیا ہے۔ ولایت کے معنی ہے کہ کوئی چیز کا پے در پے آنا بغیر کسی فاصلے کے، اسے کہتے ہیں ولایت۔ بغیر کسی فاصلے کے، اس میں کوئی فاصلہ نہ ہو کہ دو چیزوں کے درمیان نزدیکی اور قرب اتنا ہو کہ کوئی فاصلہ نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے ولایت۔ اور اسی سے لیا گیا ہے موالات، لفظ موالات جو وضو کے شرائط میں سے آتا ہے کہ دیکھو وضو میں شرط ہے کہ موالات کا ہونا، نماز میں شرط ہے موالات کا ہونا۔ موالات کہتے کسے؟ پے در پے عمل کا انجام دینا۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کے اعضاء میں، وضو کے اعضاء میں، ارکان میں سے فاصلہ ہو جائیں، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، پے در پے ہونا چاہیے، یعنی قدم بے قدم جہاں ساتھ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ولایت، اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس ولایت کے معنی میں ہم کتنے نزدیک ہیں اپنے اماموں کے۔ اس ولایت سے تقرب کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ایک چین لازم ہے، جس طرح تسبیح کے دانے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تسبیح کے دانے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک نزدیک ہے۔ آپ ولایت یعنی اہل بیت کی ولایت سے اس طرح تقرب میں حاصل ہو۔ اور یہیں پر ایک جواب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں غدیر میں رسول خدا نے من کنتو مولا فہذا علی مولا کہا، ولایت کا اعلان کیا، مگر یہاں پر یہ نہیں کہا کہ فوری بعد ہو، بلا فصل ہو۔ کہ دیکھیں آج جو پاکستان میں جھگڑا چل رہا ہے علی ولی اللہ کے بلا فصل ہونے کے اوپر کہ اذان سے روکا جائے، کہ دیکھیں خود ولایت کے لفظ میں بلا فصل پوشیدہ ہے۔ لفظ ولایت ہی کہتے اسے ہیں کہ جس میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ رسول نے یہ لفظ استعمال کیا مولا کا لفظ، کہ مولا ہے، کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ کہتے ہیں ایران میں ایک عالم دین
جو اہل سنت کے عالم دین تھے وہ شیعہ ہو گئے۔ علامہ شریف زاہدی انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ مجھے شیعہ ہونا چاہیے تھا، کتاب لکھی، وہ شیعہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ میں بہت سوچتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ میں میرے دوسرے مسلمان برادران کو یہ بتاؤں کہ غدیر میں جو پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا، وہاں پر لفظ مولا سے مراد دوست نہیں ہے بلکہ سرپرست ہے، امام ہے، ولی ہے، مگر وہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں دوست کے معنی میں کہا ہے کہ علی سے دوست رکھو، علی سے محبت کرو۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہ کتاب کو میں نے جب بند کر کے رکھا تو میں نے کتاب کے پہلے صفحے پہ نام دیکھا، مولوی محمد عمر۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے مولانا محمد عمر، تو میں فوری ذہن میں آیا کہ جاؤں جا کر یہ سوال کروں علماء سے کہ یہاں پر انہیں جو مولانا کہا گیا ہے یہ کس معنی میں ہے، یہ کس معنی میں استعمال کیا گیا۔ جہاں بھی جا کر میں نے پوچھا یہاں پر مولانا کے معنی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سرپرست، ہمارے قبلہ، ہمارے مولا، ہمارے امام۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اپنے مولوی کو تو اپنا سرپرست قبول کرنے کو تیار ہے، مگر غدیر میں جہاں پر رسول نے علی کے لیے مولا کہا اسے سرپرست ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں بات گزرتی رہی، ایک میرے اہل سنت دوست زاہدان سے آئے تھے، آنے کے بعد ان سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے ان سے یہی بات چھیڑی کہ مولا کے معنی میں یہاں پر سرپرست کیوں قبول نہیں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ وہاں پر دوست کے معنی میں لیا جاتا ہے، اور علماء نے یہی تعبیر کی ہے اہل سنت کے تمام کہ غدیر میں مولا کے معنی یہاں پر دوست کے ہیں۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سمجھ نہیں سکے، پھر وہ چلے گئے، زاہدان کی جانب نکل گئے، 1 گھنٹے کا راستہ طے کر لیے تھے۔ میں نے انہیں فون کیا، فون کر کے میں نے ان سے کہا کہ آپ فوری واپس آئیں، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت دور چلے گیا ہوں اور میرے گھر والے انتظار میں ہیں، آپ بتائیں کیا کام ہے؟ کہا نہیں، یہاں حضوری ہی بتایا جا سکتا ہے، آپ یہاں تشریف لائیں، بہت ضروری ہے۔ انہوں نے بہت اصرار کے بعد وہ واپس آئے، آنے کے بعد اسے کہا کہ بتائیے کیا کام ہے آپ کو، آپ نے اتنے اصرار سے مجھے بلایا ہے۔ تو میں نے ان سے بڑی محبت سے کہا میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، میں آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے کہا میں آپ کو دوست رکھتا ہوں تو کہا اتنی سی بات کے لیے آپ نے مجھے اتنی زحمت دے کر بلایا، 1 گھنٹے کا سفر، میرے گھر والے انتظار میں تھے، آپ مجھے واپس بلا کر کہہ رہے ہیں میں تمہیں دوست رکھتا ہوں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی عقل سلامت ہے؟ کہا آپ کو اتنا غصہ آ گیا کہ میں فقط 1 گھنٹے کا راستہ جو آپ طے کرے تھے اسے بلا کر میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، آپ میری عقل پر شک کر رہے ہیں۔ ارے نبی نے 3 دن تک جلتی ہوئی دھوپ میں تمام صحابہ کو رکا کر من کنت مولا کہا، بس اتنی سی بات اگر ہوتی تو صحابہ اعتراض کرتے کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آئیں، اور 3 دن تک جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھائے رکھا، اور وہاں پر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ وہاں پر رسول سے مراد دوست ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل مند قبول نہیں کر سکتا کہ 3 دن تک رسول بٹھا کر اصحاب سے یہ کہیں کہ علی سے دوست رکھو، علی کو محبت کرو۔ انہوں نے کہا بالآخر انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ یقیناً یہاں پر دوست کے معنی نہیں بلکہ ولی اور سرپرست کے معنی ہے، امام کے معنی ہے۔ عزیزان گرامی، مگر آج دیکھیں کہ آج بلا فصل کی بات ہے کہ دیکھو بلا فصل رسول خدا نے کہا، اور لفظ ولایت میں خود معنی میں پوشیدہ ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان اتنی نزدیکی ہو، قرب ہو کہ اس میں کوئی فاصلہ نہ ہو، اسے ولایت کہتے ہیں۔ کہ ولایت اہل بیت کو تمہیں ایسے ماننا ہے کہ ولایت اہل بیت میں کوئی فاصلہ نہ ہو، کہ تمہیں ولایت سے جوڑے رکھیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے اس کی پیروی کرنا یہ ولایت ہے، کہ جس کی دلیل ہے قرآن مجید پر پروردگار فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ دیکھو اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا تو پھر میری اتباع کرو۔ رسول سے کہہ رہا ہے خدا، رسول کہیے ان سے کہ رسول خدا کی اطاعت کرو، اللہ کی محبت ہے، رسول کی اطاعت ہے، تو پھر خدا تم سے محبت کرے گا۔ اس لیے محبت کا فقط دعویٰ ہے،
محبت انسان دکھا نہیں سکتا، تو اللہ نے کرائٹیریا بتا دیا، معیار بتا دیا۔ معیار یہ ہے، اللہ کی محبت کا معیار رسول کی اتباع، رسول کی محبت کا دعویٰ اہل بیت کی اطاعت، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ ان کے نائبین کی اطاعت، ان کے نائبین جو انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ شرائط کے ساتھ یہ جو ہمارے علماء ہوں گے پاک و پاکیزہ متقی پرہیزگار، جو ہمارے احادیث کو تم تک پہنچائیں، سلامتی کے ساتھ پہنچائیں، بغیر کسی خیانت کے، ان کی اتباع کرنا، یہاں پر ان کی اطاعت کرنا، ان کا احترام کرنا در حقیقت عین ولایت ہے، یہ عین ولایت ہے۔ اس لیے کہ ہم ولایت بقول معصوم ان کی اطاعت کر رہے ہیں، قول معصوم کی بنا پر، اس لیے قول معصوم ہم پر حجت ہے۔ انا انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ۔ امام نے کیا فرمایا کہ دیکھو یہ علماء جو شرائط رکھتے ہیں یہ ہماری حجت ہے تم پر۔ امام کہہ رہے ہیں یہ ہماری حجت ہے تم پر، تم انہیں کیسا انکار کر سکتے ہو؟ یہ امام کی حجت ہے، اور امام فرما رہے اور ہم اللہ کی حجت ہے، ہم اللہ کی حجت ہے۔ عزیزان گرامی، علی ولی اللہ یعنی زندگی میں علی ولی اللہ اتر جائیں۔ ہمارے انسان کا بدن کہیں، اس لیے بدن کو ہلا ہلا کر کہا جاتا ہے اسمع افہم اسمع افہم۔ اگر روح جواب دینے والی ہوتی تو روح کو کہا جاتا بدن کو ہلانے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں بدن کو ہلا کے بتا جا رہا ہے کہ دیکھو بدن گواہی دے گا، یہ بدن گواہی دے گا علی ولی اللہ۔ یہ اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ جب ہم نے واقعاً زندگی میں علی ولی اللہ کو سمجھا ہو اور علی ولی اللہ کو زندگی میں اتارا ہو۔ حقیقی آج مثالیں دیکھنا ہو تو دیکھ لیں شہید قاسم سلیمانی کی، کہ ایسے شہداء، کہ ایسے انہوں نے دنیا میں اپنا نام بنایا ہے۔ اطاعت اہل بیت، ایسی اطاعت، ایسی محبت ولایت ہے اہل بیت سے، اور اپنے وقت کے نائب کی اطاعت کرتے ہوئے عزیزان گرامی شہزادی زینب کی دفاع میں آپ نے اپنی جان کو نچھاور کیا۔ ایسے مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ کربلا والوں کا درس، یہ گفتگو یہ صرف اسی لیے ہے کہ ہم علی ولی اللہ پر جمع ہو جائیں۔ اللہ محمد والے محمد پر زندگی بسر کرنے کے لیے جميع مومن و مومنات جوش ایمانی کے ساتھ بلند ترین صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ کربلا کی جنگ نماز پر نہیں تھی، کربلا کی جنگ لا الہ الا اللہ پر نہیں تھی، محمد رسول اللہ پر نہیں تھی، علی ولی اللہ پر تھی۔ علی ولی اللہ، اس لیے کہ علی ولی اللہ کسی نے نہیں سمجھا، علی ولی اللہ کو گوشہ و کنار میں کر دیا گیا تھا، ولایت کو نہیں سمجھا گیا۔ کربلا کا واقعہ ہوا ہے ولایت کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ولایت کو سمجھو، ولایت کہتے کسے ہیں۔ اگر ولایت کے معنی اگر سمجھ لی جائے زندگی میں تو پھر تمہارے زمانے کا امام تنہا نہیں ہوگا۔ اگر ولایت کے حقیقی معنی آج سمجھ لیں تو زمانے کا امام اکیلا نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ولایت۔ کہتے ہیں کہ 3 جنازے کربلا میں ایسے تھے کہ جو پامال ہو چکے تھے، 3 جنازے۔ ایک جناب علی اکبر کا جنازہ کہ جب جناب علی اکبر کے سینے پہ سنان ابن انس نے برچھی ماری تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر گھوڑے پر اپنے آپ کو لٹا ڈالتے ہیں اور جناب علی اکبر کا خون جو گھوڑے کی آنکھوں پر جاتا ہے تو گھوڑے کو نظر نہیں آتا۔ روایت میں کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا دشمنوں کے درمیان چلا جاتا ہے، جیسے ہی دشمن دیکھتے ہیں سارے تلوار نکال کر علی اکبر کے بدن پر اتنے وار کرتے ہیں کہ جناب علی اکبر کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس قدر تلوار کے ضربتیں علی اکبر کی پشت پر لگتے ہیں۔ دوسرا جنازہ جو کربلا میں پامال ہوا وہ ابو الفضل عباس کا جنازہ تھا کہ کہتے ہیں کہ جب قمر بنی ہاشم نے یہ وصیت کی تھی کہ مولا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے
کیونکہ عباس جانتے ہیں کہ آپ کے بدن پہ اتنے وار کیے گئے ہیں کہ آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ کہا مولا میرے بدن کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اور تیسرا جنازہ سید الشہداء کا جنازہ تھا کہ جو پامال ہو گیا تھا۔ عزیزان گرامی دیکھیں کہ حضرت علی اکبر وہ چہرہ ہے کربلا میں، جوان کڑی الجوان علی اکبر کے جس سے حسین بڑی محبت کرتے ہیں۔ حسین بڑی محبت کرتے ہیں علی اکبر سے کہ جب علی اکبر آئے اذن جہاد لینے کے لیے تو امام حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے اجازت دے دی، مگر اجازت دینے کے بعد ایک مایوسانہ نگاہ علی اکبر پر ڈالی۔ فَنَّظَرَ إِلَيْهِ آئِسًا، یعنی علی اکبر پر ایک مایوسانہ نظر حسین نے ڈالی کہ اے علی اکبر کہ اب تم رن میں جاؤ گے، جو شبیہ رسول ہے۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین نے کسی کے لیے تمنا نہیں کی تھی کہ وہ رن سے واپس آئیں سوائے علی اکبر کے۔ علی اکبر کے لیے حسین نے تمنا کی تھی، دعا کی تھی، پروردگار ایک مرتبہ علی اکبر کی دوبارہ زیارت کرا دے۔ حسین کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر رن سے واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد باپ سے یہی کہا کہ اگر ایک گھٹ پانی مل جائے تو علی اکبر بتائیں کہ کس کا پوتا ہے۔ حسین نے فوری علی اکبر سے کہا علی اکبر اپنی زبان کو باپ کی زبان پر رکھ دو۔ جیسے ہی علی اکبر نے حسین کی زبان پر اپنی زبان کو رکھا فوری واپس کھینچ لیا، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ حسین نے کہا جاؤ علی اکبر، تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں، تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں، تمہارے جد رسول خدا تمہیں سیراب کریں۔ عزیزان گرامی علی اکبر رن کی جانب جاتے ہیں، جانے کے بعد جب ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آنے لگے تو آخری سلام بابا کو کہا تو یہی کہا کہ بابا آپ پر میرا سلام ہو، یہ میرے جد رسول خدا آ گئے ہیں، یہ میرے دادا علی مرتضیٰ آ گئے ہیں، حوض کوثر سے مجھے سیراب کر رہے ہیں، بابا پریشان نہ ہونا۔ عزیزان گرامی راوی کہتا ہے کہ حسین جب ایک مرتبہ میدان کی جانب جانے لگے تو کبھی زمین پہ گرتے جاتے، زمین سے اٹھتے جاتے، زمین پہ گرتے جاتے، کہتے اینا اینا علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر کہاں ہو، باپ کی بینائی چلی گئی۔ کڑی الجوان علی اکبر سے جانے سے باپ کی بینائی چلی گئی ہے، علی اکبر جواب دو۔ ہاں ایک مرتبہ جب علی اکبر کے قریب پہنچے دیکھا علی اکبر آخری سانسیں لے رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ ہے، ایک ہاتھ زمین پہ پٹکتے جاتے۔ حسین نے یہ حالت دیکھی، دیکھ کر علی اکبر سے پوچھا اے علی اکبر، اے میرے لال یہ کیا حال ہے، یہ کس حال میں باپ دیکھ رہا ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا میرے سینے میں نیزے کی انی ہے جو میرے کلیجے میں پیوست ہو گئی ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ اب جو حسین نے ہاتھ ہٹایا دیکھا نیزے کی انی جگر میں پیوست ہے، اب جو حسین نے یا علی مدد کہہ کے نیزے کی انی کو نکالا، میں نہیں جانتا نجف والے علی کو بلایا یا اپنے علی کو پکارا۔ کہتے ہیں کہ علی اکبر کا جگر نیزے کی انی کے ساتھ باہر آیا۔ زینب نے جب یہ منظر دیکھا راوی کہتا ہے کہ اے با پردہ بی بی خیمے سے آ کر اپنے آپ کو علی اکبر کی لاش پر گرا ڈالا۔ جب یہ بی بی خیمے سے باہر آئی تھی آپ کے سر پر سفید چادر تھی، مگر جب علی اکبر کے جنازے سے بلند ہوئی آپ کی چادر سرخ ہو چکی تھی۔ علی اکبر کے خون سے زینب کی چادر سرخ ہو گئی۔ حسین نے زینب کو سنبھالا، بنی ہاشم کے بچوں کو کہا کہ علی اکبر کی لاش کو خیمے میں لے آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب علی اکبر کی لاش کو حسین نے خیمے میں رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، ایک ہاتھ قاسم کے پامال لاش کے سینے پر حسین نے رکھا اور اپنے سر کو آسمان کی جانب بلند کیا۔
کہا پروردگار حسین آج غریب ہو گیا، حسین کی دولت لٹ گئی، جزاکم ربکم۔ ہاں عزیزان گرامی، ابو الفضل عباس کے مصائب بھی ہے۔ ابو الفضل عباس کے مصائب آپ جانتے ہیں نا، کہ جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے اور حسین عباس کی لاش پر پہنچے تو عباس نے یہی وصیت کی تھی، مولا میری یہ 2 وصیتیں ہیں، یہ پوری کر دیجئے۔ مولا سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ مولا میرے ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں دنیا میں آیا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ مولا میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوا جاؤں۔ مولا اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے تو کبھی عباس آپ کو یہ زحمت نہ دیتا۔ مولا مجھے معاف کر دیجئے، میرے بازو خلم ہو چکے ہیں۔ حسین نے ایک مرتبہ عباس کے آنکھ سے خون کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا۔ حسین نے کہا عباس حسین کی بھی یہ خواہش ہے، یہ پوری کر دو۔ عباس جب سے بچپنے سے حسین دیکھ رہا ہے کہ تم نے کبھی حسین کو اپنا بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا، مولا کہا، امام کہا، کبھی بھائی نہ کہا۔ عباس حسین کی یہ تمنا ہے عباس کہ حسین کو ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکارو۔ ایک مرتبہ عباس نے مدینے کا رخ کیا، کہا اماں آپ نے وعدہ لیا تھا کہ کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، یہ تمہارے امام ہے، یہ تمہارے مولا ہے، آقا ہے، بھائی نہ کہنا، اماں معاف کرنا، امام کا حکم ہے۔ یہ کہہ کر عباس نے بڑی نحیف آواز میں بھائی بھائی کہتے ہوئے منقا جری کا ڈھل گیا، بھائی کے گود میں بھائی کا دم نکل گیا، بھائی کے گود میں۔ عزیزان گرامی، ہاں عباس جب اس دنیا سے گزر گئے، ایک تاریخ میں کہ واقعہ نقل ہے کہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بنی دارم کے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تیرا چہرہ سیاہ نہیں تھا، تیرا چہرہ سیاہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کربلا میں ایسے پر گرز مارا ہے کہ جس کی پیشانی پر سجدے کا نشان تھا۔ اس نے پوچھا تو نے کس کے سر پر گرز مارا ہے؟ اس نے کہا میں نے عباس ابن علی کے سر پر گرز مارا ہے۔ ارے جب عباس کے آنکھ میں تیر پیوست ہوا، عباس کے بازو خلم ہو چکے تھے۔ ارے عباس آنکھ سے تیر کیسے نکالے؟ ارے آنکھ میں تنکا بھی چلا جاتا ہے، سب سے پہلے ہاتھ آنکھوں کی جانب جاتے ہیں، مگر ہائے تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا، عباس کیسے نکالے؟ عباس نے کوشش کی کہ تیر نکل جائے مگر تیر نکل نہ سکا۔ عباس تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عباس نے اپنے سر کو جھکایا، اپنے زانوؤں کو بلند کیا، عباس کے سر سے امامہ زمین پہ گرا۔ عباس چاہتے تھے گھٹنوں کے سہارے اپنی آنکھ سے تیر کو نکالے۔ ارے میں نے عباس کا سر دیکھا، اب جو عباس کے سر پر میں نے گرز مارا، عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، ارے گھوڑے سے زمین پہ آ گئے۔ ارے زہرا نے کہا ہر گھوڑے سوار جب گھوڑے سے زمین پہ آیا ہاتھوں کے سہارے، مگر ہاں میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پہ آیا چہرے کے بال عباس زمین پہ گر پڑا۔ ہائے عباس، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔